کہ اس کے معاملے میں اگر کوئی ملا یہ سمجھتا ہے کہ انجینئر غلط ہے تو اب اس کے پاس بہت اچھا موقع ہے. میں اس کے سارے معاملے میں پل کا کردار ادا کروں گا. میں اعلیٰ حکام کے پاس الحمدللہ اپنے ذاتی کسی مقصد کے لیے آج تک نہیں گیا، لیکن میں چل کے جاؤں گا. میں چل کے جاؤں گا حکام بالا کے پاس اور میں ارینج کراؤں گا کہ انجینئر بیٹھا ہوا ہے، اب تو پکڑا ہوا ہے نا، اس کو ایک جگہ پہ بٹھائیں. ساتھ یہاں سے جتنے مکاتب ہیں ان کے بڑے چلے جائیں، جن کو سارے تحریر لکھ کے دیں کہ ہم نے اس کو نامزد کر دیا، یہ ہارا تو ہم ہارے، تو جائیں اس کے ساتھ مقابلہ کریں. لیکن یہ نہ کریں کہ اپنے سے نیچے چھوٹے چھوٹوں کو چھوڑ کے اس کے خلاف بیانات بازی شروع کر دی. وہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے، ہمارا اس سے کوئی دلی لگاؤ نہیں ہے، ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، ہم اس سے سب سے بڑے ناقد ہیں. لیکن یار مزہ آتا ہے لڑنے کا، میدان میں لڑو. وہ تو ہر دم پہ نبی کی بات کر رہا ہے. میں اس کے خلاف کیس کروں گا، میں اس کے خلاف کیس کروں گا جہاں پر وہ غلط ہے. وہ اولیاء کے حوالے سے غلط بات کرتا ہے تو میں اس کے اوپر کیس کروں گا. کوئی اور چیز ہے اس کے معاملے میں غلط ہے تو میں اس کے اوپر کیس کروں گا. لیکن یار جو نبی کی بات کرتا ہے نبی کے خلاف کیسے ہو گیا؟ بیٹھتا ہے تو درود و سلام بھیج کے بیٹھتا ہے. اس نے لوگوں کو بتایا کہ تم لوگوں کو یہ غلط گائیڈ کر دیا گیا کہ نبی کی اہل بیت کے اوپر رضی اللہ پڑھا جاتا ہے. اس نے لوگوں کو بتایا کہ تمہارے امام بخاری، امام مسلم نے اپنی کتابوں میں ان کے ساتھ علیہ السلام کا لفظ لکھا ہوا ہے. تو جو نبی کی ضروریت کے اوپر سلام بھیج رہا ہے، نبی کی ذات کا کیسے دشمن ہو سکتا ہے؟ وہ نبی کا کیسے دشنام تراز ہو سکتا ہے؟ وہ کیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر کوئی ایسا ایلیگیشن اٹھا سکتا ہے؟ کسی کی بات سامنے رکھنا کہ فلاں شخص سے بات کرتا ہے، یہ قطعاً ایسے نہیں ہوتا کہ وہ شخص ایسی بات کر رہا ہے. تو لہٰذا گزارش ہوگی کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں سے کہ اگر ان معاملات میں ذرا سا بھی ایسا معاملہ ہوا جس میں ناانصافی ہوئی تو دنیا میں تو معاملات گڑبڑ ہوں گے ہی ہوں گے، کیونکہ ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہو جائے گا. آئندہ آنے والی نسل وہی چیز دیکھے گی. تو لہٰذا کوئی اس کے اوپر ہوش سے کام لینا ہوگا، بڑی تحقیق کرنی ہوگی، بڑی صلح جوئی کے ساتھ معاملات کرنے ہوں گے. تھنک ٹینکس کو بٹھانا ہوگا، دماغ لڑانے والے لوگوں کو بٹھانا ہوگا، جو علم و تحقیق کی دنیا کے ماسٹر مائنڈ لوگ ہیں ان کو بٹھا کے اس معاملے کو حل کرنا ہوگا کہ آیا اس نے گستاخی کی یا نہیں. کسی کے فتوے کے اوپر اگر کسی کے اوپر گستاخی کا فتویٰ لگ گیا تو یاد رکھیے کہ پھر چوک چوک کے اوپر گستاخی کے فتوے لگیں گے. پھر میرے پاس بھی پیر ہاؤس کا لیٹر ہیڈ موجود ہے، میرا پیر ہاؤس بھی رجسٹرڈ ہے، اس کا مونوگرام بھی رجسٹرڈ ہے، اس کی سٹیمپ بھی رجسٹرڈ ہے. پھر میں بھی فتویٰ نکال سکتا ہوں کسی کے اوپر. لیکن اگر اس طرح فتوے نکلنے شروع ہو تو چوک چوک سے نکلیں گے، گھر گھر سے نکلیں گے، کریا کریا سے نکلیں گے، گاؤں گاؤں سے نکلیں گے. کس کس کی زبان روکی جائے گی؟ تو خدا را ہوش کے ناخن لیں. دین فتووں کا نام نہیں ہے، دین سمجھانے کا کام ہے. اسی لیے کہا گیا کہ وما علینا الا البلاغ المبین.